الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم الی آخر الآیہ۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی رات میں اپنے بیویوں سے ملنا، صحبت کرنا۔ اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ شریعت محمدیہ کے شروع میں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، ابتدائی دور میں جب روزے فرض کیے گئے تھے تو اس وقت اس طریقے سے معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے کھانے پینے اور عورتوں سے جمع یعنی صحبت کرنے کی اجازت تھی، لیکن اگر سو جائے، آنکھ لگ جائے، سونے کے بعد آنکھ کھلے پھر اجازت نہ تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام بغیر کھائے پیے سو گئے اور اسی حالت میں روزہ رکھ لیا تو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اسی طرح بعض صحابہ سونے کے بعد عورتوں سے صحبت کر بیٹھے، پھر بعد میں سخت نادم اور پریشان ہوئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اطلاع دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم ختم کر کے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب تمہارے لیے روزے کی رات میں کھانا پینا اور اپنے بیویوں سے جمع کرنا جائز اور حلال کر دیا گیا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس آیت میں۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ جس طرح لباس انسان کے جسم سے ملا اور چمٹا ہوا رہتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کے جسم بھی آپس میں ملتے ہیں۔ جس طرح لباس انسانوں کی ضرورت ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا چاہیے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح لباس انسان کی تکمیل اور زینت اور خوبصورتی کا ذریعہ اور سبب ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے تکمیل اور زینت کا ذریعہ ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ بیوی سے صحبت کرتے وقت اولاد حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، صرف اپنی خواہش اور لذت کو پورا کرنا مقصود نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور سے دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ تیسرے یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں گے۔ چوتھے یہ کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ ایک اہم دعا ہے، اس دعا کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ وہ دعا یہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس دعا کا ماہ مبارک میں خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کچھ احکام اور مسائل ہیں گزشتہ کل جو بیان کیے گئے تھے کہ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی سے متعلق کچھ چیزیں رہ گئی تھی۔ ایک چیز یہ ہے کہ بلغم کی قے منہ بھر کر کی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔
اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل لیا تو بھی روزہ فاسد نہ ہوگا۔ ہاں اگر چنے کی مقدار کے برابر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ زبان سے کسی چیز کا ذائقہ چکھ کر تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، مگر بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ گلوکوز لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ گلوکوز کسی عذر بیماری کی وجہ سے لگایا گیا ہو۔ ایک چیز یہ ہے کہ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانت نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ خون حلق میں نہ گیا ہو۔ اسی طرح کسی زہریلی چیز کے ڈس لینے یا کاٹ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ کچھ مسائل تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔